اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال یہ جو فلسفے کے حوالے سے ایک نئے موضوع کا آغاز کرنے چاہ رہے ہیں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارادہ ہے کہ ان دروس کے اندر کتاب نہایت الحکمہ کی تدریس کی جائے۔ کتاب نہایت الحکمہ فلسفے کے اندر ایک انتہائی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اس کتاب کی کیا خصوصیات ہیں، یہ کتاب کس جو ہے وہ روش پر لکھی گئی ہے، اس کے اندر مطالب جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں، یہ کہ ساری تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ کچھ مقدماتی بحثیں میں چاہ رہا ہوں کہ خود کتاب میں وارد ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر دیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ درس عمومی طور پہ جو ہے وہ نشر بھی ہوگا، تو اس میں ممکن ہے کہ ایسے افراد بھی ان دروس کو سنیں گے جو مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کیے ہوئے ہیں، عربی سے ان کی آشنائی نہیں ہے، اور علم منطق کے اندر یا فلسفے میں انہوں نے بہت زیادہ کوئی کتابیں نہیں پڑھی ہیں۔ تو ان کے لیے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ درس جو ہے وہ ابتدائی لیول کا نہیں ہے۔ اس کے اندر جو مطالب ہیں وہ تحقیقی ہیں، اور لیول اس کا جو ہے وہ ایڈوانس ہے۔ پرائمری لیول جو ہے اس کا نہیں بنتا۔ اگر کوئی پرائمری لیول کا انسان جو ہے وہ یہ درس سن رہا ہے تو اس کے لیے یہ سمجھنا مطالب جو ہیں وہ مشکل ہو جائے گا، تو اس کے لیے ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ پہلے ان دروس کو سن لیں کہ جو پرائمری لیول پر دیے گئے ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی درس جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی اساتذہ نے مقدماتی اعتبار سے و پرائمری لیول کے اوپر فلسفے کو بیان کیا ہوا ہے، ان مطالب سے آشنا ہو جائیں۔ فلسفے کو سمجھنے کے لیے علم منطق کا پڑھا ہونا ضروری ہے، منطق ارسطو جو ہے، اور اس کے بعد پھر ان دروس کو سمجھنے کے لیے ایک مرحلہ پہلے جو ہے وہ طے ہونا ضروری ہے۔ بس ایسے افراد کے جو فلسفے میں ابتدائی حیثیت رکھتے ہیں، پرائمری حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ درس جو ہے وہ بڑا خوش قسم کا ہو، مشکل ہو، وہ شاید اس کو نہ سن پائے۔ یہ درس وہ افراد سنیں گے جنہوں نے پہلے یہ مرحلہ جو ہے وہ طے کیا ہوا ہے فلسفے کا، اور زیادہ فائدہ جو ہے ان دروس میں ان کو ہوگا کہ جو فلسفے کا جو ایک مدرسے کے اندر نصاب ہے اس کو انہوں نے گزارا ہوا ہوگا۔ مثلا علم منطق میں ایک دو کتاب پڑھی ہوگی، نہایت سے پہلے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کو پڑھا ہوا ہوگا، تو یہ مطالب اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ان دروس کے اندر اس کو ذرا آسان کر کے بیان کیا جائے مزید جتنا ہو سکتا ہے اس لیول کے اندر، ایڈوانس لیول میں، تاکہ افراد جو زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ لیکن اس میں توقع یہ نہ ہو کہ اس اصطلاحات استعمال نہ کی جائیں یا مطالب کو بہت ہی زیادہ نیچے لا کر بیان کیا جائے، تو یہ چونکہ اگر توقع ہے تو وہ پوری نہیں ہوگی، چونکہ یہ کتاب جو ہے وہ جب میں ان کی خصوصیات بیان کروں گا تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کس لیول کے مطالب جو ہیں علامہ طباطبائی نے جو ہے اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ بس ایک نقطہ یہ ذہن نشین ہو جو یہ درس سننا چاہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو میں بیان کر دوں اس مقدماتی بحث میں، وہ یہ ہے کہ مکتب تشیع کے مدارس کے اندر جو فلسفہ رائج ہے یہ نصاب کے اندر دوسری کتاب شمار ہوتی ہے۔ پہلی کتاب جو ہے وہ بدایت الحکمہ ہے، اسی مصنف نے علامہ طباطبائی نے ہی لکھی ہے، اور دوسری کتاب جو ہے وہ نہایت الحکمہ کی کتاب ہے۔ چونکہ بدایت الحکمہ تھوڑی سی ٹف کتاب ہے، جو پہلی کتاب ہے علامہ طباطبائی نے لکھی تھی، تو علماء نے، فلاسفہ بعض نے محنت کی ہے اور کوشش کی ہے کہ بدایہ سے پہلے بھی ایک پرائمری سطح کی کتاب جو ہے وہ لکھ دی جائے، تاکہ بدایت الحکمہ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے، اور فلسفے کو انسان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آگے لے کر چلتا رہے اور مشکل زیادہ پیش نہ آئے مطالب کو سمجھنے میں۔ بس اگر ہم وہ کاوشیں کہ جو ان دنوں میں یعنی ان چند سالوں کے اندر کی گئی ہیں، پرائمری لیول کی ایک اور
کتاب کا اضافہ کیا گیا۔ اگر اس کو مد نظر رکھیں تو یہ نہایت الحکمہ جو ہے وہ تیسری کتاب بن جائے گی۔ مثلا پہلی کتاب جو ہے کوئی نہ کوئی مقدماتی فلسفے کے نام سے ہوگی، مختلف کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ مثلا جو ہے وہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے آشنائی با فلسفہ، کہ مقدماتی سطح پر پڑھائی جاتی ہے طلاب کو بعض اوقات، اور ایک کتاب جو ہے وہ مقدماتی طور پر لکھی گئی ہے، جناب استاد عبد الرسول عبودیت نے یہ کتاب جو ہے وہ تالیف کی ہے، اور اس کا محور جو ہے، یعنی اس کتاب کے جو مطالب کا محور ہے وہ شہید مطہری کے بیان کردہ مطالب ہیں، کیونکہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فلسفے کی دنیا کے اندر ایک اہم شخصیت ہیں، جنہوں نے فلسفے کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، بہت سارے درس دیے، ان کی پھر وہ دروس جو کتابی شکل میں آئے، بہت ساری کتابیں مجلدات جو ہیں وہ موجود ہیں فلسفے میں، اور ان کی جو خصوصیت تھی شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ مشکل سے مشکل بحث کو آسان سے آسان کر کے بیان کرنے کی تھی۔ تو جناب عبد الرسول عبودیت نے اس بات کا جو ہے وہ احساس کیا کہ ایک کتاب مقدماتی طور پر جو ہے وہ لکھی جائے پرائمری لیول کے اوپر، جو پہلی سطح کے افراد کے لیے سازگار ہو۔ تو انہوں نے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو جمع کیا اور ان کے اندر سے مطالب کو لیا اور ان کو ایک ترتیب دے کر کتاب لکھی فلسفہ مقدماتی کے نام سے، کہ یہ کتاب جو ہے معمولاً ابھی مدارس کے اندر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے ایران کے اندر، پاکستان میں جو ہے وہ ابھی یہ رائج نہیں ہوئی ہے، کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ کتاب بھی رائج ہو جائے۔ اس کے بعد پھر بدایت الحکمہ کے اندر آ جاتے ہیں، جو کہ پھر دوسری کتاب بن جائے گی اس اعتبار سے، اور تیسرا جو پھر مرحلہ آ جاتا ہے وہ نہایت الحکمہ کا آتا ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ جب یہ تیسری کتاب ہے تو اس کے اندر مطالب جو ہیں وہ تھوڑے عمیق تر، گہرائی کے اندر جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، اس کا لیول جو ہے وہ تھوڑا بلند ہوگا، تو لہٰذا اس اعتبار سے اس درس کے اندر جو مطالب بیان ہوں گے وہ تھوڑے سے مشکل ہوں گے، اور عام سطح کے افراد کو شاید نہ سمجھ میں آئے اور ان کے لیے یہ خشک بحث ہو اور سخت جو ہے وہ بحث ہو۔ تو بس نہایت الحکمہ جو ہے وہ نصاب کے اعتبار سے تیسری کتاب بنتی ہے، اور معمولاً جو ہے یہ پڑھائی جاتی ہے، اور انتہائی اہمیت کی حامل کتاب ہے کہ ہر جو فلسفہ پڑھنے والا ہے اس کتاب کو حتماً جو ہے وہ پڑھتا ہے، اس سے گزر نہیں سکتا۔ چونکہ یہ رائج ہے مدارس کے اندر، جہاں بھی آپ دیکھ لیں، حوزہ علمیہ قم لے لیں، نجف لے لیں، پاکستان کے مدارس لے لیں، انڈیا میں لے لیں، جہاں بھی تشیع کے مدارس ہیں اور فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر، تو نہایت الحکمہ جو ہے اس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ تو چاہ رہے ہیں کہ اردو زبان کے اندر ان مطالب کو جو ہے وہ اس کتاب کو تدریس کیا جائے، تاکہ اردو زبان کے اندر ہم فلسفے کو رائج کر سکیں، فلسفے کو زیادہ سے زیادہ ترویج کر سکیں، تاکہ اس فلسفے سے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں معاشرے کے اندر ان سے پھر جو ہے وہ استفادہ کیا جا سکے۔ بس یہ دو نقطے آپ کی خدمت میں جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اس کتاب کا جو مصنف ہیں وہ جناب علامہ طباطبائی ہیں، محمد حسین طباطبائی۔ یہ جو ہیں وہ 16 فروری 1904 کے اندر ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے ہیں، اور تبریز کے اندر بھی ایک ذیلی شہر بنتا ہے یا گاؤں بنتا ہے، شاہ آباد، اس کے اندر یہ متولد ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ اگر دیکھی جائے تو 29 ذیقعد 1321 کے اندر جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ دینی گھرانہ تھا، سادات فیملی تھی، تو انہوں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی حاصل کی ہے، اور پھر اپنے علاقے کے اندر مسجد میں بہت ساری جو کلاسیں ہوتی تھی قرآن کی اور اس طرح کی، وہاں پر انہوں نے تعلیم جو ہے وہ اپنی حاصل کی ہے، اپنی چھوٹی سی عمر کے اندر ہی انہوں نے لکھنا پڑھنا جو ہے وہ سیکھ لیا تھا۔ اور پھر 16 سال کی عمر میں جناب علامہ طباطبائی جو ہیں وہ مدرسے میں داخلہ لے لیتے ہیں، اور مدرسے کے اندر پھر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ نصاب جو ہے انہوں نے 7 سال کے اندر اس کو ختم کیا۔ اور جو مکتبہ تشیع سے مربوط ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدارس کے اندر کون سا نصاب ہے جو طلاب عزیز پڑھ رہے ہیں۔ مقدمات جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، جس میں ادبیات شامل ہے، اس میں نحو صرف ہے، اس میں علم منطق ہے،
بلاغت ہے اور اس قسم کی کتابیں ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علم فقہ ہے، علم اصول ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے. لمعہ ہے، اس علم فقہ کے اندر اصول ہے. تو پرانے جب علامہ طباطبائی کا زمانہ تھا اس وقت معالم الاصول کا دور ہوتا تھا، تو معالم الاصول انہوں نے پڑھی. پھر کفایہ، رسائل، مقاصد، یہ کتابیں جو ہیں پڑھی ہیں. یہ تمام کتابیں جو ہیں وہ علامہ طباطبائی نے 7 سال کے عرصے میں جو ہے وہ ختم کر لی. تو جب مدرسے کی تعلیم جو ہے وہ ختم ہوئی ان کی، کفایت الاصول تک انہوں نے پڑھ لیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ درس خارج کا ٹائم آ جاتا ہے. طالب علم جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے درس خارج میں. درس خارج جو ہے وہ ایک بحث آزاد ہوتی ہے جس میں صاحب نظر بنایا جاتا ہے طالب علم کو، جس میں جو ہے وہ طالب علم پر محنت کی جاتی ہے تاکہ وہ خود صاحب نظریہ بن جائے اور اس کے اندر گہرائی آ جائے دین فہمی کے اندر، اور وہ خود اصلی منابع سے جا کر دین کو سمجھ سکے. تو یہ ان افراد کے لیے مطلب بیان کیا ہے کہ جو مدارس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. 23 سال کی جب ان کی عمر ہوتی ہے تو جناب علامہ طباطبائی نجف اشرف تشریف لے جاتے ہیں. چونکہ اس وقت نجف اشرف کا جو حوزہ تھا وہ بہت زیادہ عروج پر تھا علمی طور پہ. بہت سارے علماء جو مجتہدین مراجع وہاں پر موجود تھے، تدریس کر رہے تھے. تو یہ نجف اشرف جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں. وہاں جا کر انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ لگایا اور وہاں بہترین اساتذہ سے استفادہ کیا. مثلاً ان کے بہترین بعض جو اساتید کے نام سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک محمد حسین اصفہانی ہے، جن کو آغا کمپانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ انتہائی عظیم شخصیت ہے. مکتب تشیع کے اندر فقہ کے میدان میں، اصول کے میدان میں بھی اپنا نام رکھتے ہیں اور فلسفے کے اندر بھی ان کا ایک اپنا نام ہے. تو انہوں نے کافی سال 8 سال کے قریب تقریباً جو ہے وہ آغا محمد حسین اصفہانی سے استفادہ کیا ہے. اس کے بعد جو ایک اہم شخصیت جو ان کی استاد ہیں وہ جناب آیت اللہ نائینی ہیں کہ فقاہت کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، کہ آج ان کے نظریات جو ہیں وہ حوزہ علمیہ نجف ہو یا قم ہو، جہاں بھی درس خارج ہو رہا ہے، جناب آیت اللہ نائینی کے نظریات کو جو ہے وہ مورد بحث قرار دیا جاتا ہے. تو یہ ان کے جو ہیں وہ استاد رہے ہیں. ان سے انہوں نے استفادہ کیا فقہ و اصول کے اندر. علم رجال کے اندر انہوں نے جناب آیت اللہ حجت کوہ قمری سے استفادہ کیا. اور فلسفے کے اندر ایک عظیم شخصیت اس وقت موجود تھی نجف کے اندر، جناب سید بادکوبے، حسین بادکوبے ہیں یا حسن بادکوبے، میں اس کو دقیق جو ہے وہ دیکھنا بھول گیا، لیکن معروف ہیں. ان کے اساتذہ کے لسٹ کے اندر ان کا نام آتا ہے، فلسفہ جو انہوں نے پڑھا ہے. پرانے زمانے میں چونکہ ریاضی، جیومیٹری جو ہے وہ اس قسم کے علوم کو بھی جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا، تو علامہ طباطبائی نے ان علوم کو بھی حاصل کیا اور سید ابو القاسم خراسانی سے انہوں نے ریاضی اور جیومیٹری کی تعلیم حاصل کی ہے. علم عرفان کے اندر عرفان کے میدان میں بیتاج بادشاہ جناب علی قاضی طباطبائی ان کی شاگردی اختیار کی اور ان کے خصوصی شاگرد بنے، اور ان سے انہوں نے علم عرفان پڑھا، فلسفہ بھی پڑھا ان سے، اور بہت کچھ سیکھا. اپنی زندگی کو یہ ہمیشہ جب بھی بات کرتے تھے تو انہی کے مرہون منت مانتے تھے. بہت زیادہ متاثر تھے ان سے. معارف انہوں نے سیکھے، حتیٰ جو علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان تالیف کی تھی تو جناب آیت اللہ جوادی عاملی و ان جیسے شاگردان جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جناب علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ جو جس روش پر میں تفسیر کر رہا ہوں، تفسیر قرآن بالقرآن، یہ میں نے جناب علی قاضی طباطبائی سے سیکھی ہے. اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی مطالب جو ہیں وہ انہوں نے سیکھے جناب قاضی طباطبائی سے. بس یہ مؤثر شخصیات تھیں کہ جو علامہ طباطبائی کی شخصیت پر تاثیر جنہوں نے چھوڑی اور ان سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. 10 سال تقریباً نجف اشرف میں رہے. پھر اس کے بعد 1935 کے اندر یہ جو ہیں وہ تبریز واپس آ جاتے ہیں. چونکہ غریب فیملی سے ان کا تعلق تھا، حالات جو ہیں وہ بہت سخت ہو گئے تھے. نجف میں جو ہے وہ زیادہ نہیں رک سکتے تھے، خرچہ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں کر پا رہے تھے وہاں پر، تو لہٰذا ان کو واپس آنا پڑا. یہ تبریز واپس آئے اور تبریز آ کر انہوں نے وہاں پر کھیتی باڑی، چونکہ ان کا پیشہ تھا، انہوں نے وہاں کھیتی باڑی کرنا شروع کر دی. اور پھر چونکہ ایک عالم انسان تھے، مجتہد بن چکے تھے، یہ
فلسفے میں بھی، عرفان کے اندر بھی، تفسیر کے اندر بھی، فقہ اصول کے اندر بھی، تمام ان علوم کے اندر صاحب نظر بن چکے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اتنا زیادہ عالم انسان ہو جائے وہ کبھی مطالعے سے دور نہیں ہو سکتا، وہ کبھی تعلیم سے دور نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا انہوں نے اس دور کے اندر بھی بہت ساری کتابیں تالیف کی ہیں کہ ابھی چونکہ وقت نہیں ہے ان تمام کتابوں کے نام جو ہیں یہاں پر گنوائے جائیں اور لیے جائیں یہاں پر۔ تبریز کے اندر کافی عرصہ انہوں نے گزارا، تقریباً 11 سال کا عرصہ جو ہے وہ تبریز میں رہے۔ پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ قم آنا پڑا، جو کہ حوزہ علمیہ قم مکتب تشیع کا ایک بہت بڑا حوزہ ہے کہ جس کے اندر بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ پڑھ کر نکلتے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت تھی اور ان کو جو ہے وہ بلایا گیا قم کے اندر، تو یہ قم تشریف لے آئے۔ 1946 کے اندر یہ پھر قم کے اندر جو ہے وہ تشریف لے کر آتے ہیں اور پھر ساری زندگی یہیں پر ہی وقت گزارا انہوں نے، اور پھر یہیں پر ہی ان کی جو ہے وہ وفات ہو جاتی ہے، اور جناب علامہ طباطبائی 1981 کے اندر وفات پا جاتے ہیں قم کے اندر ہی، اور حرم بی بی معصومہ علیہ السلام کے حرم میں جو ہے وہ ان کی قبر مطہر ہے اور زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ زائرین علماء جو بھی حرم کے اندر آتے ہیں وہ ان کی قبر پہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی ایک بایوگرافی تھی، ایک مختصر سا میں نے خاکہ جو ہے وہ پیش کر دیا ان کی زندگی کا۔ اب انہوں نے قم میں جو وقت گزارا ہے اس کے اندر انہوں نے کیا علمی کارنامے انجام دیے، کیا کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ ساری جو ہے وہ تفصیلات بہت زیادہ ہیں اس کے اندر، میں سب کو تو بیان نہیں کر سکتا یہاں پر، لیکن مختصر سا چاہتا ہوں کہ تعارف کروا دوں۔ جناب علامہ طباطبائی کی جو سب سے اہم تالیف شمار ہوتی ہے کہ جس سے جناب علامہ طباطبائی پہچانے جاتے ہیں، وہ تفسیر ہے ان کی، تفسیر المیزان، کہ جو انہوں نے قم کے اندر تدریس کر کی، تفسیر کو تدریس کیا، اور اس تدریس کے دوران پھر جناب علامہ طباطبائی نے اپنی قلمی خدمات جو ہیں وہ انجام دیتے رہے، تفسیر کو کتبی طور پر جو ہے وہ وجود میں لاتے رہے، اور درس جو ہے تقریباً 20 سے 22 سال کے عرصے میں پورے قرآن کی تفسیر کی انہوں نے، تدریس کیا شاگردوں کے سامنے، اور پھر اسی کے دوران چونکہ وہ لکھ رہے تھے تو تقریباً 20-22 سال کا عرصہ لگا یہ کتاب جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور مکتب تشیع کے لیے فخر ہے، بلکہ عالم اسلام کے لیے فخر ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تفسیر المیزان جو ہے وہ موجود ہے، کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں کہ انشاءاللہ کسی مناسب موقع پر تفسیر المیزان کا تفصیل سے جو ہے وہ تعارف کروایا جائے گا۔ ایک اور اہم جو خدمت جناب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دی ہے وہ ہے فلسفے کے اندر ایک اہم کتاب انہوں نے تالیف فرمائی جس کا نام ہے اصول فلسفہ و روش ریالزم۔ اگر آپ کو یاد ہو، جو پرانے لوگ ہیں جن کی عمر زیادہ ہے وہ جانتے ہیں، اور آج کل بھی تاریخ کے اندر کتابوں کے اندر جو ہے وہ چیزیں مل جاتی ہیں، اور زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا ہے اس تاریخ کو، کہ مارکسزم جو ہے اپنے بڑی اوج پر تھی اس زمانے کے اندر، جب علامہ طباطبائی جو ہیں وہ طالب علم تھے، اور پھر بعد میں آ کر قم میں جب انہوں نے تدریس کا آغاز کیا تو مارکسزم جو ہے وہ اپنے اوج کے اوپر تھی۔ بہت سارے ممالک میں مارکسزم کا جو نظام تھا، سوشلزم کا، وہ وجود میں آ چکا تھا۔ انہوں نے ایک پھر اپنا فلسفہ بھی جو ہے وہ بنایا مارکس نے، وہ فلسفہ بھی جو ہے وہ ترویج ہو رہا تھا۔ تو مارکسزم درست ہے کہ اقتصادی میدان کے اندر نظام دینے کے لیے وجود میں آئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ پھر مارکسزم کے اندر ضد دین کے خلاف بھی باتیں جو ہیں وہ ہونے لگی، دین کے خلاف جو ہیں وہ کتابیں لکھی جانے لگی، دین کے خلاف جو ہیں وہ نظریات دیے جانے لگے، اور دین کو جو ہے وہ ایک افیون کا نام دیا جانے لگا مارکسزم کی طرف سے، دین کو جو ہے وہ پیش رفت اور ترقی کے اندر رکاوٹ شمار کیا جانے لگا، اور بہرحال اس قسم کی باتیں ہیں کہ کلام جدید کے اندر اور باقی میدانوں میں اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی اور ہو بھی رہی ہے۔ تو ایران کے اندر بھی اس دور میں مارکسزم جو ہے وہ اپنے اوج پر تھی، فلسفیانہ طور پر وہ اپنے نظریات جو ہیں یہاں پھیلا رہے تھے، اسلام کے خلاف جو ہیں وہ اپنی باتیں کر رہے تھے، اور اسلام کے جو بنیادی عقائد تھے، بنیادی نظریاتی، بنیادی جو ورلڈ ویو تھے اس کو جو ہے وہ رد کر رہے تھے۔ تو ضرورت کا احساس ہو رہا تھا کہ ایک کتاب تالیف کی جائے کہ جس کے اندر مارکسزم کو رد کیا جائے فلسفیانہ طور پر، تاکہ اس کو پھر ترویج کیا جائے
یونیورسٹی لیول کے اوپر اور باقی علمی مراکز کے اندر، اور اس کتاب کو پڑھ کے وہ مارکسزم کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں اور مغالطوں سے آشنا ہو سکیں کہ مارکسزم جو ہے وہ کہاں کہاں پر مغالطے کر رہی ہے اور کہاں کہاں پر ان کے نظریے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تو جناب علامہ طباطبائی نے ضرورت کا احساس کیا اور اپنے جو باقی دروس تھے ان میں سے وقت نکال کر انہوں نے ویسٹ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ ان کے جو شاگرد تھے، بعض انگلش جانتے تھے، وہ آ کر ان کو ترجمہ کر کے دیتے تھے کتابوں کا، جو ترجمہ شدہ کتابیں تھیں وہ ان کی خدمت میں دی جاتی تھی، وہ مطالعہ کرتے تھے، دقت کرتے تھے اور پھر آ کر ان کو نقد کیا، اور انہوں نے کتاب لکھی اصول فلسفہ و روش ریالزم۔ اس کے اندر مارکسزم کو اگرچہ نقد کرنا چاہتے تھے لیکن فوکس نہیں رہے مارکسزم کے اوپر، بلکہ کلی طور پر جو ایک مغربی فکر فلسفی جو موجود تھی اس پورے کو فوکس کیا، چونکہ مارکسزم بھی اسی کے اندر سے ہی نکلی تھی اور اسی کا تسلسل تھی، تو لہٰذا جناب علامہ طباطبائی چونکہ مبانی اور جڑوں سے آ کر بحث کر رہے تھے اور باطل کر رہے تھے ان کے نظریات کو، تو لہٰذا کلی طور پر بحث جو ہے وہ کی، اور اس کے ضمن میں پھر کیا ہے مارکسزم بھی رد ہو رہی تھی۔ تو یہ کتاب انہوں نے تالیف کی کہ جس کے اوپر پھر جناب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ان کے برجستہ شاگرد ہیں، خصوصی شاگرد رہے ہیں، اور علامہ طباطبائی کو ناز تھا ان کے اوپر کہ یہ میرے شاگرد ہیں، انہوں نے پھر جیسے جیسے وہ کتاب تالیف کر رہے تھے جناب شہید مطہری نے اس کے اوپر توضیحاتی تعلیقہ جو ہے وہ حاشیہ جو ہے وہ لکھنا شروع کیا، کیونکہ علامہ طباطبائی جو ہیں وہ مطالب انہوں نے اپنے مطالعات کے مطابق لکھے تھے۔ شہید مطہری چونکہ یونیورسٹی تہران کے اندر تدریس کر رہے تھے تو ان کے مطالعات اور زیادہ وسیع تھے، یونیورسٹی کے ماحول سے آشنا تھے، مغربی دنیا کی جو کتابیں تھیں، علمی مطالب تھے، ان کو وسعت کے ساتھ جو ہے وہ مطالعہ کرتے تھے، تو لہٰذا ضرورت تھی کہ اس کے اوپر توضیحاتی جو ہے وہ حاشیہ لگایا جائے، شرح لکھی جائے تاکہ سب کے لیے قابل استفادہ ہو سکے۔ تو جناب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اوپر ایک حاشیہ لگایا کہ جو خود اصل کتاب سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ تو اب یہ کتاب جو ہے وہ اصول فلسفہ و روش ریالزم اور جناب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ، یہ اکٹھا جو ہے وہ کتاب کے اندر چھپا، اور آج تک یہ کتاب جو ہے وہ مرکز ہے فلسفی دنیا کے اندر۔ یہ ایک اہم کارنامہ تھا جو علمی جناب علامہ طباطبائی نے اپنے دور میں قم کی اندر رہتے ہوئے انجام دیا ہے۔ اصول فلسفہ کے اندر اور کیا مطالب ہیں، کیا خصوصیات ہیں کہ انشاءاللہ خدا انشاءاللہ توفیق دیتا رہے، زندگی بابرکت دیتا رہے، تو اسی طریقے سے مختلف کتابیں جو تدریس ہوں گی تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اصول فلسفہ و روش ریالزم کو بھی تدریس کیا جائے، تو وہاں پر پھر تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوگی۔ ایک اور جو کارنامہ علمی جناب علامہ طباطبائی نے انجام دیا جو کہ رہتی دنیا تک جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا، وہ ہے کہ فلسفے کے اندر جو کتابیں معمولاً رائج تھیں فلسفہ پڑھنے کے لیے، وہ جناب مثلاً مشاء کو اگر پڑھنا چاہتے تھے، ابن سینا کی کتابوں کو پڑھنا چاہتے تھے تو شرح اشارات جو ان کی اہم کتاب ہے ان کو تدریسی طور پہ پڑھا جاتا تھا، شفا کو جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا جو الہیات کا حصہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر حکمت اشراق کو سمجھنا چاہتے تھے تو جناب شیخ اشراق کی جو اہم کتاب ہے حکمت الاشراق ان کو پڑھا جاتا تھا۔ اور ملا صدرہ کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے اسفار سے پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی جناب ملا ہادی سبزواری کی طرف سے شرح منظومہ کے نام سے، وہ کتاب جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر اسفار جو ملا صدرہ کی آخری کتاب شمار ہوتی ہے یعنی مطالب کے اعتبار سے، تو وہ پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ مطالب جو شرح منظومہ کے اندر ہیں، شفا کے اندر ہیں، یا اس کے اندر اشارات کے اندر ہیں، یہ تھوڑے سخت تھے، عبارتیں سخت تھی، سمجھنا جو ہے وہ عام طالب علم کے لیے ذرا مشکل تھا، تو ضرورت تھی کہ ان سے پہلے کچھ کتابیں لکھی جائیں کہ جو طالب علم کو آمادہ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور ہائی لیول کی ایڈوانس لیول کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو سمجھ سکے، تو یہ کتابیں تالیف کی جائیں۔ تو ان سے تقاضا کیا گیا تو انہوں نے پھر 2 کتابیں تالیف کی ہیں جیسے میں نے پہلے بیان کیا۔ جناب علامہ طباطبائی نے ایک کتاب جو لکھی پہلے مرحلے کی پرائمری لیول کی، وہ بدایت الحکمہ لکھی ہے جو کہ 12 مرحلے کے اوپر ہی مشتمل ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری جو کتاب تالیف فرمائی
وہ نہایت الحکمہ کے نام سے تھی، کہ یہ بھی 12 مرحلے کے اوپر ہی ہے، لیکن بدایہ کی نسبت اس کے اندر مطالب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کے اندر تھوڑا سا عمق اور گہرائی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ کتاب جیسی ہی تالیف ہوئی تو حوزہ علمیہ قم کے اندر رائج ہو گئی، اور آہستہ آہستہ اس نے پھر جہاں پر بھی اسلامی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے یہ کتابیں وہاں پر رائج ہوگی نصابی طور پر، چاہے وہ نجف ہو، چاہے وہ قم ہو، چاہے وہ اصفہان ہو، چاہے پاکستان ہو، جہاں بھی فلسفہ اسلامی پڑھایا جاتا ہے مکتب تشیع کے اندر، تو یہ 2 کتابیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ علامہ طباطبائی نے ایک انتہائی اہم کارنامہ جو ہے وہ علمی انجام دیا، جو کہ یاد رکھا جائے گا جب تک یہ کتابیں موجود ہیں، جب تک افکار موجود ہیں۔ انشاءاللہ جناب علامہ طباطبائی کی روح جو ہے وہ کے درجات بلند تو ہیں، بلندتر ہوتے جائیں گے جیسے جیسے ان کتابوں سے جو ہے وہ استفادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جناب علامہ طباطبائی نے بہت ساری تالیفات کی ہیں، بہت سارے مطالب لکھے ہیں کہ وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل کتابیں ہیں، کہ آج ارادہ نہیں ہے کہ ان تمام کتابوں کو یہاں پر بیان کیا جائے۔ تو یہ تالیفات کے حوالے سے تھا۔ شاگرد جو جناب علامہ طباطبائی کے سامنے آئے، بہت سارے شاگرد تھے، لیکن میں بعض فلسفے کی دنیا میں جو ان کے شاگرد سامنے آئے، اہم ترین جن کو سب جانتے ہیں، میں ان کا نام لیتا ہوں، ان میں سے ایک اہم ترین شخصیت جناب شہید مرتضیٰ مطہری ہیں۔ دوسری شخصیت جو ہیں وہ آیت اللہ مصباح یزدی ہیں، جناب آیت اللہ جوادی آملی ہیں، آیت اللہ شہید بہشتی ہیں، جناب شہید مفتح ہیں، اور جناب آیت اللہ حسن زادہ آملی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے شاگرد ہیں، مثلا آیت اللہ سبحانی بھی انہی کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں فلسفے کے اندر۔ تو یہ اہم ترین شخصیات جو ہیں ان کے شاگرد ہیں، اور آج حوزہ علمیہ قم کے اندر فلسفے کا جو ترویج کا مرحلہ ہے وہ یہی شاگرد جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں فلسفے پہ بہت زیادہ کام کیا، جناب آیت اللہ مصباح، جناب جواد عاملی، کہ انشاءاللہ نہایہ کے اوپر جب گفتگو شروع ہوگی تو ضمناً بہت ساری شخصیات کا کوشش کریں گے کہ تعارف ہوتا رہے، جب جب ان کے مطالب جو ہیں بیان کیے جائیں گے اور ان کے کتابوں کا نام جو ہے وہ سامنے آئے گا، تو وہاں پر تھوڑا بہت اشارہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ علامہ طباطبائی کی زندگی کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ ان کے افکار کیا تھے، ان کے ابتکارات کیا تھے، انہوں نے نئی چیز فلسفے کے اندر کیا لے کر آئی، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کہ انشاءاللہ خدا توفیق دیتا رہے تو نہایہ کے ضمن میں بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں تدریس ہوں گی ان کی، ان کے اندر بھی ان مطالب کو جو ہے وہ علامہ کے حوالے سے وہ بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں چاہوں گا کہ ایک اور مقدماتی بحث آپ کی خدمت میں بیان کروں، وہ یہ کہ علامہ طباطبائی نے جو نہایت الحکمہ لکھی ہے، اس کے بعد پھر اس کتاب کو سلیس کرنے کے لیے، اس کتاب کو مطالب کو قابل فہم بنانے کے لیے مختلف اس کے اوپر تعلیقات لکھے گئے، حاشیے لکھے گئے، مختلف جو ہیں وہ شروحات لکھی گئیں۔ وہ کون کون سی اہم شروحات اور تعلیقیں ہیں کہ اگلے درس میں اس کا میں تعارف کرواتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب کے جو متن میں جو وارد ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔